الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج جو ہے نا آج اردو کی 18 تاریخ ہے، 18 ذی الحجہ. تو آج جو ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. آج کے دن جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو صحابہ جتنے بھی ہیں سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور صحابہ کا ذکر کرنا اس میں ہماری نجات ہے. اگر ہم صحابہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے یا ان کی شہادت کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے تو ایسا ہے کہ جیسا ہمارا ایمانی کمزور ہو گیا. امام حسین کی شہادت کو پوری دنیا کو معلوم ہے، امام حسین کی شہادت کو پوری دنیا جانتی ہے، سب کو معلوم ہے. اندھا بھی آنکھ میچ کر، کانا لولا، حالانکہ مسلمانی نہیں غیر مسلم سے بھی آپ پوچھیں گے تو یہ بتا دے گا کہ امام حسین جو شہید ہوئے ہیں وہ 10 محرم کو ہوئے، ساری دنیا کو معلوم. لیکن امام حسین کے خالق، امام حسین کے خالق کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے خالق ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت بھی 18 ذی الحجہ ہے، اور ان کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے. ان کو بھی جو شہید کیا گیا تو ظالموں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو شہید کرنے میں، اور ان پر ظلم کرنے میں ظالموں نے کوئی اپنی طرف سے سارا زور لگا دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پانی بند ہوا وہ 3 دن پانی بند ہوا. آپ کو جو پانی نہیں ملا، آپ پیاسے رہے، 3 دن تک پیاسے رہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 40 دن تک پیاسے رہے، 40 دن تک آپ کو جو ہے پانی نہیں دیا گیا. لیکن شیعہ حضرات جب امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں. شیعہ جو ہے وہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں کرتے تو ہم لوگ بھی تذکرہ نہیں کرتے. یعنی شیعہ جو چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے. جس کا تذکرہ شیعہ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی وہی تذکرہ کرتے ہیں. جو تذکرہ اور جن باتوں کو شیعہ بتانا چاہتے ہیں ہم انہیں کو سننا چاہتے ہیں. آج کسی مسلمان کو آپ پوچھ کے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے، نہیں معلوم. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے، نہیں معلوم. حضرت علی کب شہید ہوئے، نہیں معلوم. حضرت امام حسن جو حسین کے بڑے بھائی ہیں کب شہید ہوئے، نہیں معلوم. لیکن امام حسین کے بارے میں ساری دنیا کو معلوم. کیوں؟ کیونکہ شیعہ چاہتے ہیں کہ صرف امام حسین کا ذکر ہو، کسی کا بھی ذکر نہ ہو. اس لیے شیعہ امام حسن کا بھی وہ 28 صفر کو شہید ہوئے. 28 صفر کو آپ کو زہر دیا گیا. لیکن پوری دنیا میں آپ کسی کو پوچھیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو معلوم ہوگا، ورنہ کسی کو بھی نہیں معلوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے والد صاحب ہیں، جو 21 رمضان کو آپ کو شہید کیا گیا. 21 رمضان کو آپ کی وفات ہے. آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں دشمنوں نے حملہ کیا تو آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن ان کے بارے میں بھی اکثر کسی کو نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ شیعہ چاہتے ہیں کہ صرف حسین کا تذکرہ ہو، تو حسین کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، اس کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو آج کا جو دن ہے نا، آج جمعہ کا دن ہے اور 18 ذی الحجہ، تو آج کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان کون ہے، حضرت عثمان ہے کون. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دوہرے داماد. یعنی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ سنگل داماد، یعنی ایک بیٹی جس کو دی گئی. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داماد ہیں کہ جس کو حضور نے 2 بیٹیاں دی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس آدمی کو کسی نبی کی 2 بیٹیاں ملی ہوں حضرت عثمان کے علاوہ. کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ایک ہی آدمی کو نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کی. تو حضرت عثمان ذو النورین ہے، ذو النورین 2 نوروں والے. یعنی 2 نور کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، یہ 2 نور ہیں. تو 2 نوروں کا شوہر کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں ایمان لے آئے، 35 ہجری میں ایمان لے آئے. اور جب آپ کی عمر 34 سال تھی، 34 ایئرس آپ کی عمر تھی، اور آپ اسلام لانے میں آپ 4تھے نمبر کے مسلمان ہیں. پہلے نمبر کے مسلمان کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. دوسرے نمبر کے حضرت علی. تیسرے نمبر کے حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اور 4تھے نمبر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4تھے نمبر کے مسلمان ہیں. اور جب آپ
نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو آپ حضرت ابوبکر کے دوست تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے آپ، تو آپ بھی تاجر تھے، حضرت ابوبکر بھی تاجر تھے، دونوں دوست تھے، تو کلمہ پڑھ لیا، تو حضرت ابوبکر نے ان کے سامنے کلمہ کو پیش کیا، تو آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو والد صاحب کا تو انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، حضرت عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا، تو ان کی والدہ تھی صرف، تو یہ اپنے چچا کے پاس رہتے تھے۔ کون پالتے تھے؟ چچا پالتے تھے۔ اب تو چچا بات کرنے تیار نہیں، اب تو ایسا ہے، تو چچا نے پالا۔ جب چچا نے دیکھا کہ بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو چچا نے منع کیا، تو آپ نہیں مانے، تو آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، ہاتھ پیر باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا تو ہم تجھے کھولنے والے نہیں ہیں۔ تو کافی دن تک ایسے ہی بند رکھا بھوکے پیاسے، لیکن آپ نے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو وہ عاجز ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ جب وہ عاجز ہو گیا تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، بھائی ہماری طرف سے کہیں بھی جا، ہمارا تیرا تعلق ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں کون باندھ رہے ہمارے کو؟ یہاں کوئی آدمی باندھ رہے ہمارے کو؟ پوری دنیا میں اب کوئی مسلمان کو تنگ کر رہے، کوئی باندھ رہے، پھر بھی ہم لوگ اسلام پہ چلنے تیار نہیں ہے۔ یہاں اسلام، یہاں ہاتھ پہ باندھے گئے کیوں کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ وہاں صرف کتنا، وہاں کوئی ایسا ابھی نماز نہیں ہے، ابھی روزے زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ ہاں میں اس کے نبی کو، وہ نبی کے جو اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ربے میں ان کو نہیں مانتا ہوں، صرف اتنا کہنا ہے، اتنا کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور ظلم جاتے ہو رہی وہ الگ، یہاں پر کوئی ظلم کرنے تیار نہیں ہے، کوئی مار رہے نہیں، کوئی پیٹ رہے نہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی روک رہے نہیں، مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم لوگ اسلام پر چلنے تیار نہیں ہیں، اسلام پر عمل کرنے تیار نہیں ہیں۔ اب جب آپ کو آزاد کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اکیلے تھے اور آپ کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی کی، حضرت عثمان غنی سے حضرت رقیہ کی شادی کی۔ تو حضرت رقیہ کی شادی جب آپ نے کر دی، تو شادی کے بعد آپ جو ہے مکے کے اندر تو ویسے ہی لوگ ستارے تھے، تو آپ جو ہے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حبشہ ہجرت کر کے جب چلے گئے تو حبشے میں 8 سال رہے، 8 سال۔ تو وہاں پر آپ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ ہے، وہ بیٹا ہوا، تو وہ بیٹا جب 6 سال کا ہوا، تو بیٹا جب 6 سال کا ہوا تو کھیل رہا تھا گلی میں، تو ایک مرغا تھا، مرغے نے ٹوٹ آنکھ میں مار دی، چونچ، مرغے نے اپنی چونچ آنکھ میں مار دی تو آنکھ ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ بچے وہیں انتقال ہو گئے 6 سال سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ اب جب کسی نے خالی پیلی ویسی افواہ اڑا دی کہ بھائی مکے کے اندر تو اسلام پھیل گیا ہے، مکے کے اندر اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں اور دشمن پورے ختم ہو گئے ہیں، اسلام پھیل گیا ہے، تو یہ جھوٹی خبر سن کر آپ مکے کو واپس آ گئے۔ مکے آ کر دیکھا تو اور برا حال تھا، تو پھر آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ تو مدینے جب آ گئے سن 2 ہجری کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں دوسرے نمبر کی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال کیسا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں گئے۔ جنگ بدر میں کتنے لوگ گئے؟ 313 بولتے ہیں کہ 313 گئے، لیکن حقیقت میں کتنے لوگ گئے؟ 312 گئے، کیونکہ وہاں عثمان نے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا دیا کہ رقیہ کی طبیعت خراب ہے، تم رقیہ کی تیمارداری کرو، رقیہ کے کام آؤ، رقیہ کی خدمت کرو، وہ بیمار ہے تو ان کی خدمت کرو، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو میدان بدر میں جو لوگ جا رہے ہیں، جنگ بدر میں جو لوگ جا رہے ہیں، جو ان کو ثواب ہے آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے، 17 رمضان کو جنگ ہوئی، 4-5 دن کے بعد، اس سے 1-2 دن پہلے جب آپ واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت رقیہ کو قبر میں اتار چکے تھے حضرت عثمان۔ جب حضور آئے تو حضور اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، آخری مرتبہ حضور اپنی، یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں اس کا جاننے والا سعودی میں ہے تو ان منع کر دیتا ہے جب تک میں نہیں آتا ہوں سعودی سے، چاہے مجھے کتنے دن لگے، اس کو دفنانا نہیں ہے۔ یہاں وہ زمانہ تو فون کا نہیں تھا نا بھائی، تو زمانہ فون کا ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو کون سا معلوم تھا کہ آج حضور آنے والے ہیں؟ ان کو نہیں معلوم تھا، کوئی فون کا ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ تو جب حضور آئے تو رقیہ کو دفنا چکے تھے، دفن کر چکے تھے قبر کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کا آخری مرتبہ دیدار بھی نہیں کر سکتے، ان کی زیارت بھی نہیں کر سکتے۔ تو انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد عثمان کو حضرت رقیہ سے بڑی محبت تھی، تو آپ گمسم رہنے لگے، اداس رہنے لگے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تو یہ عالم ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا تو آدمی خوش ہو جاتا، اچھا بلا ٹلی، کیوں ایسی گھر میں لڑائیاں ہیں، اتنے جھگڑے ہیں گھر میں، کیونکہ بیوی نے شوہر کا مقام نہیں سمجھا اور شوہر نے بیوی کا مقام نہیں سمجھا، دونوں نے ایک دوسرے کا مقام نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے اتنی لڑائی ہو رہی ہے۔ حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، یعنی نکاح سے پہلے لڑکی کا اور لڑکے کا ایمان ادھورا رہتا ہے، آدھا ایمان رہتا ہے، جب شادی کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ایمان مکمل ہوا،
لڑکی کی وجہ سے لڑکی کا ایمان مکمل ہوا، لڑکی کی وجہ سے لڑکے کا ایمان مکمل ہوا، تو دونوں کا ایک دوسرے کے ملنے سے، شادی سے دونوں کا ایمان مکمل ہوا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ جس چیز سے ایمان مکمل ہو رہا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور نکاح تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا، کس نے پڑھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، سب سے پہلے نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ تو جو جتنے دیکھو زکوٰۃ ہے، اللہ نے زکوٰۃ نہیں دی، حج ہے، اللہ نے حج نہیں کیا، نماز ہے، اللہ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ ان کا حکم ہمارے کو ہے۔ لیکن نکاح اتنی بڑی عبادت ہے کہ نکاح کا خطبہ اور نکاح اللہ تعالیٰ خود پڑھا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کا مقام نہیں معلوم، دونوں کو ایک دوسرے کا مقام جب نہیں معلوم ہے تو دونوں کو آپس میں اتنا جھگڑا ہوتا ہے، تو مر جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا میری بیوی بیٹھ گئی، اب میں سکون سے رہتا ہوں۔ تو جو بیوی ایسی ہے کہ جس کے مرنے سے شوہر خوش ہو جائے، ایسی بیوی کے لیے کبھی بھی جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے، مرنے کے فوراً بعد جہنم میں۔ اور ایسا آدمی ہے کوئی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور ظلم کرتا کرتا ہی دنیا سے چلا گیا، تو ایسا آدمی مرنے کے فوراً بعد جہنم۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے کی تعریف کریں، دونوں ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ عورت ہی خدمت نہیں کرے گی بلکہ مرد بھی خدمت کرے گا، جو بھی طریقہ ہے خدمت کے اس طرح خدمت کرے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اداس رہنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہوا عثمان، آپ اداس رہنے لگے؟ تو عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ رقیہ جو ہے وفات پا چکی ہے، اس لیے میں اداس رہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا، دوسری بیٹی بھی دے۔ اب دشمن جو تھا، دشمن اس وقت میں بھی تھے، آدمی ہے نہ سوچے کہ میرے دشمن ہیں، دشمن شروع سے ہیں، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن شروع سے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ تو دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا، ایک بیٹی دیے پھر دوسری دے دی، ایک بیٹی دی پھر دوسرے بھی دے دیے۔ تو حضور کو معلوم ہوا کہ پھر دشمن ایسا بولنے لگے، تو حضور نے فرمایا یہ تو ایک دو کی بات ہے، تم تو دو کی بات کرتے ہو، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کو دیتا رہتا، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تو کہتا ہوں آدمی ایسا داماد بنے کہ حضور صاحب خود بولے کہ میری جتنی بیٹیاں ہوتی اس داماد کو دے دیتا، ورنہ حال کیا ہے، ایک بیٹی اگر کسی کو دے دیے داماد کو تو آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ اس کے پورے خاندان میں دوسری بیٹی دینا نہیں ہے، اس کو تو دینے کی دور کی بات ہے، اس کے پورے خاندان، پھر وہ خاندان چھوڑ کے دوسری بیٹی کے لیے دوسرا خاندان تلاش کرتا ہے، ورنہ آدمی ایسا داماد بنے کہ وہ آدمی سسر صاحب خود تعریف کرنے پر جو مجبور ہو جائے، وہ خود سوچے کہ میرے جیسے ہی داماد ہے، ایسے ہی کوئی اور مجھ کو مل جائے تو میں شادی کرتا ہوں۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے خاندان میں اب شادی نہیں کرنے کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ تو اس کے بعد ام کلثوم جو ہے، ام کلثوم کے بھی جو ہے 8 ہجری میں 9 ہجری میں آپ کی بھی وفات ہو گئی، یعنی دونوں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ کے بعد اور بھی آپ نے شادی کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا درجہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، تو جب مدینے میں آئے تو دیکھا کہ مدینے میں لوگوں کو پینے کو پانی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں، اگر پینے کو پانی ہے تو کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک کنواں ہے اور وہ یہودی کا ہے، اس میں میٹھا پانی ہے، بس وہ ایک ہی کنواں ہے۔ یہودی پہلے تو ذرا ٹھنڈا تھا، اب اس کو معلوم ہوا کہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ رہے ہیں، مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے اپنے پانی کی ریٹ بھی بڑھا دیا، بھائی میرا کنویں کا پانی میٹھا ہے، تو جب ایک ہی کنواں ہے پورے مدینے میں، پینے والے ہزاروں ہیں، تو ریٹ کو بڑھائے گا، تو اس نے ریٹ بڑھا دیا، مہنگا دیتا تھا۔ تو مسلمان تو بیچارہ غریب تھا، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کنویں کو خریدے گا اس پر جنت واجب ہوگی، میں شفاعت کرتا ہوں، میں اس کا خود ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اسی مجلس سے اور اٹھ کر اس یہودی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ تو کنواں خریدتا ہے، وہ کنواں بیچتا ہے، میں خریدنا آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کنواں بیچوں گا نہیں، اس کو تو معلوم تھا یہاں بجنس ہوتا ہوگا، تو میں بجنس کروں گا نا، میں بیچ کے کیا کروں گا، کہا میں بیچنا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا، حضرت عثمان نے پوچھا کہ تیرا ریٹ بتا، تیرا ریٹ کیا ہے، جتنا تو بولے گا اتنا میرا دینا تیار ہوں، کہا کہ مجھے بیچنا نہیں ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک چال آئی، اس نے سوچا میں ایسا چال چلوں گا، اس نے کہا تم بیچ دوں گا لیکن ایک شرط ہے، کیا، ایک دن تمہارا ایک دن میرا، اس شرط پر بیچوں گا کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا۔ اب اس نے کیا سوچا، بھائی ایک دن جب میرا رہے گا تو میں 1 روپے کا بیچوں گا، انہیں دوسرے دن بزنس کرے گا 2 روپے کا بیچیں گے، پھر میں تیسرے دن 3 روپے کا بیچوں گا، پھر 4 کا بیچیں گے، پھر میں 5 کا بیچوں گا، ایسا ہوتے ہوتے میں لاکھوں روپے کما لوں گا۔ اس نے یہ سوچا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ تو عثمان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس کو 12,000 درہم دیے، 12,000 درہم، لاکھوں روپے اس کو دیے، 12,000 درہم اس کو لے کر خرید لیا۔ تو جب اس کا
दिन आया तो उसने तो अपने मन मर्जी से पैसे पानी बेचा, लेकिन जब वो उस्मान गनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन आया, बारी आई, तो हम उस्मान ने ऐलान कर दिया कि आज जिसको पानी लेना है ले लो, फ्री में पानी है, किसी से कोई पैसा लेना नहीं है, फ्री में है पानी। उन्हें हैरान हो गया, क्या मैं तो कुछ और सोच रहा था, ये क्या हो गया। अब उन्हें हैरान हो गया। अब जब जब हज़रत उस्मान की बारी आती तो तमाम लोग पानी भर लेते, और हत्ता के जो उसके ख़ानदान के लोग थे, उसके अपने लोग थे, उसके जो बाप दादा थे, उन्हें भी पानी भर लेते, उसके ऊपर अपना अकेला रह जाता। अब उसकी बारी जब आती तो कोई भी पानी लेने नहीं आता। अभी हैरान हो गया कि मेरी बारी पर तो कोई भी नहीं आता। तो इन्हें नजरें झुकाकर सूरत गिरा ले, उस्मान के पास गया कि तुम ऐसा कर लो, पूरा क्वाइश खरीद लो, मेरी बारी में कोई भी नहीं आता। तो आज उसके बाद हज़रत उस्मान ने 8,000 दिरहम दिए, तो 20,000 दिरहम में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने का वो कुआं खरीद जिसको बीर रुमा बोलते हैं, बीर रुमा उस कुएं का नाम है, आज भी वो कुआं मौजूद है। और फिर खरीदने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला फरमाया, या रसूलल्लाह मैंने वो कुआं खरीद लिया है। तो हुजूर ने यहाँ पर क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने वो कुआं खरीद लिया, यानी कहा कि उस्मान ने कुआं खरीद लिया है, यानी उस्मान को भी हुजूर ने अपना ही बोला कि उस्मान का माल मेरा माल, उस्मान का कुआं हमारा कुआं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने उस कुएं को खरीद लिया है, आज के बाद पूरे मदीना वालों के लिए कुआं जो वक्फ है, जिसको चाहे पानी भरो, फ्री में पानी भरो, किसी को पानी के पैसे नहीं लेने हैं, फ्री में पानी भरो। इस मंजर को देख के कितने सारे यहूदी कलमा पढ़ लिए, उसके खानदान के लोग बहुत सारे लोग कलमा पढ़ लिए कि हमारा अपना आदमी हमसे पैसे लेता था, आज ये गैर मक्के से आए हैं लेकिन ये हमें फ्री पानी भरने दे रहे हैं। कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया। तो यहाँ पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जन्नत को खरीदा है। और दूसरा मौका क्या है, दूसरा मौका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए और मदीने में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, 1 हुए, 2 हुए, 4 हुए, तो बहुत सारे मुसलमानों की बढ़ने लगी तादाद। तो मस्जिद नबवी जो थी ना वो छोटी पड़ गई, यानी इतने ज़्यादा मुसलमान हो गए कि मस्जिद नबवी में नहीं आते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद नबवी को आप देख रहे हो, आप छोटी है, जो मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन खरीदेगा और उस मस्जिद को बड़ी बनाएगा तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 35,000 दिरहम में मस्जिद के लिए ज़मीन को खरीदा, जो वहाँ घर थे उन घरों को खरीदा, और उन घरों को खरीद कर उस ज़मीन को मस्जिद में मिलाया। 35,000 दिरहम में मस्जिद के लिए ज़मीन को खरीदा। यहाँ मस्जिद को 5 रुपये देने तैयार नहीं है, 5 रुपये देने दो। यानी एक आदमी तो ऐसा नहीं जिसके पास नहीं हो तो चलो मजबूर है, एक आदमी जिसके पास है उन्हें सब कुछ बनाएगा, उन्हें अमेरिका घूमने जाएगा, सिंगापुर घूमने जाएगा, नागालैंड घूमने जाएगा, चेन्नई जाएगा, वो चाइना जाएगा, हर जगह घूमने जाएगा और बड़ी कार खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन उसके जहन में ये बात पैदा नहीं होगी कि भाई मुझे अल्लाह ने इतना माल दिया है तो मैं कहीं ज़मीन खरीद कर मस्जिद ही बना जाऊँ। ये जिस बिल्डिंग को मैं बना रहा हूँ, इस बिल्डिंग को मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे अय्याशी करेंगे, यहाँ पर कोई सबब मिलने वाला नहीं है, कोई सबब मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं मरने से पहले मेरे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीद कर मस्जिद की तामीर कर दिया तो जो वहाँ नमाज पढ़ता रहेगा क़यामत तक के लिए सदका जारी है। तो मस्जिद के लिए ज़मीन खरीदी, यानी 2 मरतबा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जन्नत को खरीदा। इसी तरह तबूक, जब तबूक में जाने लगे, तबूक एक ऐसी जंग हुई नहीं, जंग होने से रुक गई क्योंकि दुश्मन जो था वो डर गया। दुश्मन कितने थे? 2.5 लाख, मुसलमान सिर्फ 30,000। 2.5 लाख रूमी, 2.5 लाख रूमी, दुश्मन कितने? 2.5 लाख, मुसलमान सिर्फ 30,000। अब 30,000 मुसलमान हैं। अब उन्होंने वहाँ से जंग का ऐलान कर दिया कि हम लोग अब अरब पर हमला करने वाले हैं, अरब को अपने कब्जे में करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया कि भाई तमाम सहाबा आओ और माल दो, क्योंकि हमें जंग करना है उनसे। 2.5 लाख का तो क्या हुआ, तादाद पर हम नहीं जाते, हमारा तो ईमान अगर मजबूत है तो तादाद की हमारे को ज़रूरत नहीं है। जब ईमान मजबूत नहीं होता है तो आदमी डर जाता है कि मेरे साथ तुम भी नहीं है। जब ईमान मजबूत होता है तो आदमी सोचता है कि मेरे पीछे कोई हो या ना हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह जब साथ है तो इन्नल्लाह माना, अल्लाह अगर हमारे साथ है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वरना बाज़ लोग पेश आए दाएँ बाएँ देख लेते हैं कोई मेरे पीछे है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो खामोश रह जाए। तो यहाँ तादाद नहीं, बल्कि दुश्मनों को जब मालूम हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ दुश्मनों के बारे में, तो दुश्मनों की तादाद तो 2.5 लाख है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और तमाम सहाबा से फरमाया कि जंग के लिए जाना है, तब वो तैयारी करो। और तो उसी मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके पास जो है ला कर दो। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर का सारा सामान लिया है, जितना सामान था कुछ नहीं छोड़े। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना आधा सामान लेकर आए, आधा घर में छोड़ दिया, आधा लेके आए। तो उसी मौके पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि भाई दो जंग के लिए जा रहे हैं, जिहाद के लिए कुछ दो, सामान दो, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि रसूलुल्लाह मेरी तरफ से 300 ऊँट
اور اس کے ساتھ سازو سامان، ایک موٹی 5 لاکھ روپے کا لگایا تو 300 کتنے کو ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 300 اونٹ بول دیے، اس کے بعد حضور بول رہے ہیں بھائی بولو اور بولو اور بھی دو، ابھی سامان کی ضرورت ہے اور بھی دو سامان دو۔ پھر عثمان بن عفان دوسری مرتبہ پھر ٹھہرے، پھر کہا یا رسول اللہ میری طرف سے اور 300 اونٹ، پھر تیسری مرتبہ پھر ٹھہرے، پھر کہا کہ میری طرف سے 300 اونٹ، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے، اور آپ نے 5 کلو سونا دیا اس غزوے کے لیے، 5 کلو سونا دیا۔ عثمان غنی اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار، لیکن جب شادی سے ہوتی ہیں تو شادی سے کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ دشمنوں نے شہید کر دیا۔ تو جب 5 کلو سونا دیا تو وہ سونا حضور کے ہاتھ میں تھا، تو حضور کبھی اس ہاتھ میں ڈالتے کبھی اس ہاتھ میں لیتے، یوں یوں ایسا بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ معذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان سے کوئی باز پوچھ نہیں کریں گے، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی ہی نہیں، اب کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کو ایسا بخش دیا ہے، یعنی حضور اتنا خوش ہوئے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت لی، تو اس طرح انہوں نے مدد کی۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، معذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے، بار بار کہ عثمان سے چاہے کوئی بھی غلطی ہو جائے، عثمان سے چاہے کوئی بھی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نہیں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر کا زمانہ آیا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گئی، اتنا قحط پڑا کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، پیاس سے مرنے لگے۔ قحط کس کو بولتے ہیں کہ بھائی اب تو بور کا سسٹم ہے، اب تو بور ڈالتے ہیں پانی آ جاتا ہے، کہاں بھی پانی کی دقت نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی جاؤ پانی کی کہیں بھی پریشانی نہیں ہے، ہر جگہ پانی ہے۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں پانی صرف بارش کا پانی آتا تھا، لوگ اپنے گھروں میں تالاب بنا لیتے تھے، جس طرح آپ اپنے ٹنکی بناتے ہیں پانی کے واسطے، ایسے ہی اس وقت میں گھروں کے اندر تالاب بناتے تھے، گھروں کے آزو بازو۔ اس وقت میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کوئی 100 گز کا 50 گز کا، اس وقت میں تو لوگوں کے ہزاروں ایکڑ زمین تھی، تو اپنے 1 ایکڑ زمین میں اچھا بنا لیتے تھے اس کو صاف کر کے، تو بارش ہوتی، بارش کا پانی وہاں پر جمع ہوتا اس کو پیتے تھے، بس یہی پانی ہوتا تھا۔ تو بارش رک گئی، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوئی تو پریشان ہو گئی، صحابہ پریشان ہو گئے، قحط سالی کا زمانہ آ گیا، پیاس سے مرنے لگے، ہزاروں لوگ مر گئے، جانور مر گئے، حالانکہ یہاں تک قحط سالی اس قدر تھی کہ جانور کو اگر کاٹتے تو جانور کے اندر صرف ہڈیاں نکلتی تھی، گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں اس کے اوپر کھاتے اتنا۔ تو تمام کے تمام لوگ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، حضرت آپ کو معلوم ہے قحط سالی ہو گئی ہے اور کچھ بھی کھانے کو اناج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گلا نہیں بڑا، بھوک سے پیاسے مر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی ہمارا انتظام کریں گے، جلد ہی ہمارا انتظام کریں گے۔ تو صبح کو یہ بات فرمائی آپ نے، تو شام کو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ سامان کے لیے ہوئے ہیں، 1000 اونٹ، کیونکہ آپ تو تاجر تھے نا، بہت زیادہ مالدار تھے تاجر، تو 1000 اونٹ آئے۔ تو جب 1000 اونٹ آئے تو جتنے بھی مدینے کے تاجر تھے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس آ گئے مال خریدنے، کیوں قحط کا زمانہ ہے، اب ہم مال خریدیں گے، مال خریدنے کے بعد اس کو مہنگا بیچیں گے تو بکے گا نہیں، یہ سوچا انہوں نے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں نے کہا کہ آپ ہمیں سامان دیجیے، تو عثمان نے پوچھا، عثمان نے ان سے کہا کہ بھائی کتنا دو گے، کتنے میں لوگے؟ اس نے کہا کہ آپ کا سامان اگر 1 لاکھ کا ہے تو ہم 2 لاکھ دینے تیار ہیں۔ ان کا کہ نہیں اس سے زیادہ۔ ان کا کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ کا سامان 2 لاکھ کو لینے تیار ہے۔ ان کا کہ اس سے زیادہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ کا سامان 3 لاکھ کو، بس 3 گنا زیادہ۔ تو عثمان نے کہا کہ اور زیادہ، کہا کہ اور زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے، مکے کے تاجر سب سے بڑے ہم ہی ہیں، مدینے کے تاجر سب سے بڑے ہم ہی لوگ تاجر، ہم لوگ لے رہے، ہمارا طرح کون بھی نہیں ہے، اب تم بول رہے ہو کہ اور زیادہ کہاں سے دے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایک ہے جو مجھے اس سے زیادہ بھی دینے تیار ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تاجر تھے، انہوں نے کہا اور کون ہے؟ ہم لوگ آئے سب سے بڑے تاجر ہیں، تو ہم لوگ آئے جن کو ہے کون یہاں پر، کون بھی نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہے جو مجھے 1 کے 10 دینے تیار ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے میں میری رضا کے لیے دیتا ہے تو میں اس کو 1 کے 10 دینے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ ہے جو مجھے 1 کا 10 دینے تیار ہے، اگر میرا اس سامان کو تم 10 گنا زیادہ میں خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اتنا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے خریدیں۔
تو وہ چلے گئے دادی، تو عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مدینے کے اندر جو قحط ہے اور قحط سے جو لوگ پریشان ہیں وہ سب آئے، لائن لگا لیں، اور جتنا بھی غلہ ہے سب کا غلہ کے سارا غلہ جو ہے تقسیم کر دیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور فرمایا کہ جب سارا غلہ تقسیم ہو جائے، جب میرے پاس آنا، جب سارا غلہ تقسیم ہو گیا تو غلام آپ کے پاس آیا کہ سارا غلہ تقسیم ہو گیا، کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کیا بچا؟ کہا کہ اونٹ بچے، کچھ نہیں بچا ہے، تو فرمایا ان اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور ان کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، لوگوں کی دعوت کی جائے کہ لوگ آئے اور ان کا گوشت کھائیں۔ اب یہ واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئے، تو رات میں جب سوئے تو ان کو تو خواہش تھی کہ کسی طرح ہمارے خواب میں حضور آئے، وہ روزانہ حضور کی زیارت کرتے تھے، تو وہ سوئے تو رات کو حضور خواب میں آ گئے۔ اب رات کو حضور خواب میں آ گئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضور حضور سنیں ذرا، حضور سنیں، تو حضور نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضور کتنے دن ہو گئے آپ خواب میں آئے، آج کئی روز کے بعد آپ خواب میں آئے ہو، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میری بات سنیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج مجھے جانے دو۔ فرمایا کہ رسول اللہ آج آپ کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے، آج کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہاری دعوت کی اور اپنے سامان کو جو تقسیم کیا، آج عثمان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوروں کے ساتھ نکاح پڑھایا ہے۔ جب حوروں کے ساتھ نکاح پڑھایا ہے تو اللہ نے ولیمے کی دعوت کی ہے، میں اسی ولیمے کی دعوت کو کھانے جا رہا ہوں۔ یہاں مدد کی، یہ باتیں آج ہمارے لیے بھی ہیں، ہم بھی یہاں کسی کی مدد کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمیں کسی کی مدد کرنے کے واسطے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور اس کے پاس چپل نہ ہو، بھوکا ہو اور اتنا ننگا ہو، اتنا غریب ہو کہ بالکل اس کی آنتیں بالکل دکھ رہی ہوں اور سکا دبلا ہو تو ہمیں یقین کریں گے، ورنہ اگر کوئی اچھا خاصا آدمی اگر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ہم بولتے ہیں کیسا مرد اللہ تندرست ہے بھائی، خالی پیلی بھیک مانگ رہا ہے، تو دینا ہو تو دو، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، دینا ہے تو خاموشی دینا، ورنہ کسی کو ذلیل نہ کرے، خاموشی سے نکل جائے۔ تو یہاں عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح پڑھایا، ولیمے کی دعوت اللہ کر رہے ہیں، اللہ لوگوں کی مدد کرنے پر اللہ ولیمے کی دعوت کر رہے ہیں اور ولیمے کی دعوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو یہاں مدد کرنا۔ تو عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے کارنامے ہیں، اتنے زیادہ کارنامے ہیں، بہت زیادہ کارنامے ہیں۔ اور ابن عساکر کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا قیامت کے دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی جائے گی کہ آپ 70,000 لوگوں کی سفارش کریں گے، 70,000 لوگ ایسے جو جہنم میں جانے والے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں پورا دن حضور کے ساتھ رہوں گا، آج پورے دن کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ رہوں گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو میں حضور کے ساتھ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں چلے گئے، تو ایک باغ میں چلے گئے اور مجھے باغ کے دروازے پر کھڑا کیا کہ کسی کو آنے نہیں دینا، یہ یہودی کا باغ ہے، میں اس کو کلمے کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اسلام کی دعوت دینے جا رہا ہوں، کسی کو آنے نہیں دینا، دروازے پہ کھڑا ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے، تو میں نے حضور کو اطلاع فرمائی کہ حضور ابو بکر آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان کو آنے دو۔ پھر دوبارہ حضرت عمر آئے، تو میں نے حضور سے کہا کہ حضور حضرت عمر آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری دو، ان کو میرے پاس آنے دو۔ اور پھر تیسری مرتبہ حضرت عثمان آئے، تو حضرت عثمان کی خبر میں نے حضور کو دی، تو حضور نے فرمایا کہ عثمان کو آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہاں جنت کی بشارت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو لے کر، ان تینوں کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھ گئے، احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، وہ پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر زور سے پیر مارے اور پہاڑ سے کہا کہ تو کیوں ہلتا ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ دو شہید کون؟ عمر رضی اللہ عنہ شہید ہے، عثمان رضی اللہ عنہ دونوں شہید ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے اپنے زمان مبارک سے جو ہے ان کو جنت کی کتنی مرتبہ خوشخبری دی ہے، کتنی مرتبہ۔ اور عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بھی دعا کرتے تو یوں دعا کرتے، جس کے لیے بھی دعا کرتے تو کس طرح؟ یہ دعا کرتے، لیکن جب عثمان کی باری آتی اور عثمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو یوں دعا کرتے کہ آپ کی بغل مبارک دیکھنے لگ جاتے، اس طرح دعا کرتے، یعنی اتنے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے راضی تھے۔ تو آج جو ہے نا، آج اردو کی 18 تاریخ ہے، 18 ذی الحجہ ہے، تو آج کے دن ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کو شہید کیا، کیوں شہید کیا گیا آپ کو؟ دیکھو دشمنوں کو مسلمانوں سے اور اسلام سے پہلے سے نفرت ہے، پہلے سے نفرت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے زہر دیا، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور حضرت ابوبکر کو زہر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر، مسجد کے اندر آپ کو شہید کیا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے سخت مزاج تھے. کیسے سخت مزاج تھے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی حکومت میں کوئی آدمی کوئی غلط کام کر جائے، غلط بات بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نرم مزاج کے تھے، ان کا میرا مزاج نرم تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے وہ 12 سال حکومت ہے. تو شروع کے 6 سال تک تو دشمن ڈرے رہے، دبے رہے، لیکن جب آخر کے 6 سال ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے آخر کے 6 سال، تو دشمنوں کو معلوم ہو گیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اسلامی حکومت تھی وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں 44 لاکھ مربع میل حکومت، یعنی اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے. اب دشمن یہودی پریشان ہو گئے. اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے، ہم مسلمانوں کو سے جنگ نہیں کر سکتے، نہ ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ کر سکتے تو ہم ان سے جیت نہیں سکتے. تو کیا کرنا ہے؟ اب سازشوں سے ان کو ختم کیا جائے، سازش کی جائے اور سازش رچی جائے. تو کس طرح سازش رچی کہ ایک دشمن تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، اس نے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ لیا، جھوٹ موٹ داڑھی رکھ لی، جھوٹ موٹ جبہ پہننے لگا، قبہ پہننے لگا، تسبیح لینے لگا، صوفی بن گیا. صوفی بننے کے بعد دیکھو وہ زمانہ فون کا زمانہ تو نہیں تھا، بھی فون کر کے معلوم کر لیں گے. تو وہ کیا کرتا، انہیں سفر کرتا تھا، کبھی مصر جاتا، کبھی کوفہ جاتا، کبھی بصرہ جاتا، کبھی کربلا جاتا، ادھر ادھر جاتا اور ادھر ادھر جا کر عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتا، انہیں ویسے انہیں ویسے انہیں ویسے انہیں ایسے برائیاں کرتا، بہت زیادہ برائی کرتا. برائی کرتے 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 لوگوں کو اتنا بھڑکا دیا، لوگوں کو اتنا بھڑکا دیا کہ لوگ اس کی طرف ہو گئے، سارے لوگ اس کی طرف ہو گئے، کیونکہ فون کا زمانہ نہیں تھا. فون کر کے کون پوچھے گا؟ اب وہاں مصر کے اندر کسی کو کوئی بات بولی گئی ہے تو مصر سے مدینے آنے کو اگر وہ اپنی اونٹ پر بھی آئے گا تو اس کو 1 مہینہ لگے گا. اب 1 مہینہ کا کون جاتا سفر کرنے لگے؟ یہاں کوئی آدمی کسی کو فون کرنے تیار نہیں ہے. تو اس زمانے میں حقیقت معلوم کرنے کے واسطے اونٹ سے کون جا سکتا تھا؟ کون بھی نہیں جاتا. تو اس نے برائیاں کر کر کے لوگوں کو اپنی طرف کر لیا. جب لوگوں کو اپنی طرف کر دیا تو بہت سارے لوگ، تو اس کے ساتھ جو لوگ ہو گئے ان کی 1000 کی تعداد ہو گئی. کتنے؟ 1000 لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے ساتھ مل گئے. تو 1000 لوگوں کو لے کر مدینہ آیا اور مدینہ آ کر مصر کے گورنر تھے کون؟ عبداللہ ابن سراح. تو ان کی شکایت کی کہ بھئی یہ بیکار ہیں، یہ آپ کے گورنر اچھے نہیں ہیں، ہمارے کو دوسرا گورنر دو، یہ اچھے، یعنی سی ایم، گورنر بولا تو سی ایم کہ آپ کے سی ایم جو ہے اچھے نہیں ہیں، ہمارے کو دوسرا بدل کے دو. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو جو پسند ہے آپ بتاؤ، بھائی آپ کی شکایت بہت دن سے آ رہی ہے، آپ کو جو آدمی پسند ہے ہم اس کو بنا دیں گے آپ کا سی ایم، آپ بولو. تو انہوں نے کس کے بارے میں بولے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے محمد بن ابوبکر. تو انہوں نے ان کے بارے میں بولا کہ ان کو ہمیں بنانے کا ہے، ان کو بنا دو. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لکھا کہ تم جاؤ، آج سے تمہارے گورنر ہی ہیں اور ان کو بول دو میرے پاس آ جائے. تو اب یہ چالاک تھا، اس نے تو چالاکی سے کام کیا نا. اب اس نے کیا کام کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام کو خریدا. یہ غلام کیسے خرید جاتا ہے؟ غلام کو خریدا اور غلام کو ایک لیٹر پہ لکھ کے دیا کہ محمد بن ابوبکر، جو محمد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جب یہ تمہارے پاس آئے تو ان کو قتل کر دو اور میں عثمان نیچے عثمان رضی اللہ عنہ کو سائن کر دیا. اور وہ غلام سے عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام جو تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے مہر جیسا مارنے تھا، وہ سیکھ چکا تھا، بہت دن سے رہتا تھا، وہ سیکھ چکا تھا. تو اس نے اپنے مہر مار دی. اب اس کو روانہ کر دیا، خود بھی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں جا رہا ہے. اب پیچھے پیچھے جب جا رہے ہیں، اب یہ بھی جا رہے ہیں، عبداللہ بن سبا بھی محمد بن ابوبکر کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے غلام جا رہا ہے. تو غلام ایک دم سے جلدی آگے چلا گیا. تو اس غلام کو اس نے پکڑا، کیونکہ اس نے سکھایا ہوا تھا ایسا کرنے کا ہے تو ہمارے ساتھ آنے کا ہے، پھر آگے نکل جانا، میں تیرے کو پکڑتا ہوں، سکھایا ہوا تھا. تو اس کو پکڑ کے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا؟ کہا کہ میں مصر جا رہا ہوں. تو مصر کہاں جا رہا؟ کہ میں مصر جو ہے اس کے پاس جا رہا ہوں. اگر اس کو حضرت عثمانی بھیجتے تو اتنی آسانی سے انہیں کیسا بتا؟ انہیں بتاتا نہیں، ان کے ساتھ کہیں کو آتا. تو محمد بن ابوبکر سے کہا، اس کی چال تھی اس کو پکڑو، انہیں کہیں کو جا رہا، وہاں پر اس کی تلاشی بھی ہے. تو جس نے لیٹر پہ لکھا ہوا تھا غلام کا وہ مل گیا. جب وہ مل گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے انہیں بھی حیران ہو کہ یہ کیا ہو. عثمان رضی اللہ عنہ تو مجھے کہا ہے کہ تم مصر کے گورنر ہو اور اس کو یہ خط لکھ کر بھیجا ہے کہ تم مصر جب یہ پہنچے تو محمد کو قتل کر دو. میری قتل کے آرڈر دیے. اب یہ غصے سے واپس عثمان کے پاس آئے. اب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عثمان کو یہ دکھایا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ میں نے تو یہ نہیں بھیجا، یہ غلام میرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ غلام کسی نے خرید لیا ہو تو غلام کوئی بھی خرید سکتا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے، لیکن یہ خط میرا نہیں ہے. وہ کہا کہ خط آپ کا ہی. اب انہوں نے جو اس کے ساتھ 1000 آئے ہوئے تھے ان سب نے عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا. کب؟ 8 ذی قعدہ کو. 8 ذی قعدہ یعنی ذی الحجہ سے 1 مہینہ پہلے 8 ذی قعدہ کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ سے کہا کہ آپ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دو، آپ خلافت کے لائق نہیں ہو، آپ خلافت چھوڑ دو. تو آپ نے کہا کہ میں خلافت نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تیرے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت کی قمیض پہنائیں گے، لوگ اتارنا چاہیں گے تو اس کو اتارنا نہیں یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل نہ.
یہاں تک کہ تو مجھ سے عامل نہ ہے۔ تو عثمان نے منع کیا، میں تو اپنی قمیض نہیں اتار سکتا، یعنی میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو تمام صحابہ جو ہے یہ حج کے مہینے ہیں، تمام صحابہ حج پر چلے گئے تھے۔ تو اس وقت میں 18 ذی الحجہ کب ہے؟ یہ بقرعید کے 8 دن کے بعد ہے۔ بقرعید 10 تاریخ کو ہے، تو 8 دن کے بعد، بقرعید کے 8 دن کے بعد اب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے تو 8 دن کے بعد تو اب بھی نہیں آتے لوگ، حالانکہ اب ایروپلین کا زمانہ ہے تو اب نہیں آتے لوگ۔ تو اس زمانے میں تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پہ جاتے تھے، تو 8 دن کے بعد کیسے آ سکتے تھے؟ تو تمام صحابہ کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا، تو تمام صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ صرف مدینہ کے اندر 18 صحابہ موجود تھے۔ ابھی 18 صحابی ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کی تعداد 1000 ہے۔ ابھی 18 صحابی 1000 سے کیسا جنگ کرتے ہیں؟ اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا ہے کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، لیکن عثمان کو انہیں معلوم تھا مجھے شہید کر دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حسین کو ان کے دروازے پہ کھڑا کیا کہ تمہیں حضرت عثمان کی حفاظت کرنا ہے، تم پہرے دار ہو، ان کو پہرے دار بنا کر چھوڑ دیا۔ تو دشمنوں کو جب معلوم ہے امام حسن حسین کھڑے ہوئے تو پیچھے سے آئے، پیچھے سے اوپر پیچھے کے جو دیوار تھی دیوار سے چڑھے اور چھت کو توڑ کے چھت کے اوپر سے کودے، چھت کے اوپر سے اندر کودے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کو شہید کیا تو آپ کے زبان سے خون نکلا اور خون قرآن پر گرا۔ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ آج بھی وہ قرآن مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے، ترکی یا مصر کے جو میوزیم ہے وہاں پر وہ قرآن موجود ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے لیے کافی ہے۔ وہ خون وہاں پر نکلا تو آپ کو عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ کو آج کے دن آپ کو شہید کر دیا گیا، وہ آج کا دن تھا۔ اب جس نے آپ کے جو ہے اس کا نام تھا کنانہ بن بشر، جس آدمی نے لوہے کی روڈ سے آپ کے سر پر مارا تو آپ کے سر پر مارنے سے سر آپ کا ٹوٹ گیا، دانت وغیرہ آپ کے ٹوٹ گئے اور آپ کا خون جو ہے وہ قرآن پر گرا۔ تو دوسرا جو وار حمدان بن سودان ایک آدمی تھا، اس نے وار کیا تو آپ کی بیوی آئی تو آپ کی بیوی نے اس تلوار کو پکڑا تو آپ کی بیوی کی یہاں سے ساری انگلیاں کٹ گئی، آپ کی بیوی کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ تو جب شہید کر دیا گیا تو دشمنوں نے اعلان کیا کہ ان کو دفن نہ کیا جائے، تو 3 دن تک آپ کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ 3 دن کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، تو وہ آئی اپنے حجرے سے، کہا کہ دشمنوں اگر تم نے عثمان کو شہید تو کر دیا ہے، اگر ان کو دفن نہ کرنے دیا تو میں اپنے حجرے سے باہر نکلوں گی، میں تم سے مقابلہ کروں گی۔ اب دشمنوں کو معلوم ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی گھر سے باہر نکل گئی تو پھر ہم بچنے والے نہیں ہیں، پھر ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ دشمن جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ کو بغیر کفن بغیر غسل کر رات میں دفن کیا گیا، صرف نماز جنازہ پڑھائی، حضرت جبیر ابن مطعم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان غنی حضرت امام حسن حسین پہرے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن جب آپ کے جنازے کو لے جا رہے تھے، دشمن چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، چھتوں کے اوپر سے پتھر مار رہے تھے، یعنی اسلام سے دشمنی اور صحابہ سے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی یہ پہلے سے ہی ہے، ایسا نہیں ہے اب کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی، یہ دشمن پہلے سے ہی ہے، لیکن مسلمان اسلام پر چلتا رہے، اسلام پر عمل کرتا رہے، انشاءاللہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو آپ کو شہید کیا گیا آج کے دن، تو وہ آج کا دن تھا، آپ کو شہید کیا گیا اور اتوار کے دن رات میں آپ کو دفن کیا گیا بغیر۔ آپ دیکھو ہمارا کوئی آدمی چاہے شرابی مر جائے، زانی مر جائے، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے، زندگی میں نماز نہیں پڑھا، ایسا آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کفن دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، عزت سے اس کو لے کے جاتے ہیں، دن دہاڑے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اور یہاں عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ کو جنازے کو رات میں چھپا کر لے جایا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پھر سے حملہ کر دے۔ وہ امام حسن حسین 1 ہفتے تک قبر پر بیٹھے رہے دونوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا ارادہ تھا کہ ان کی لاشیں والوں کو قبر سے نکال کر پھر ان کی حرمتی کریں گے، ان کی بے ادبی کریں گے۔ تو عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ کو آج کے دن شہید کیا گیا۔ اور کوئی بھی آدمی جو 1000 آدمی تھے جنہوں نے عثمان غنی صلی اللہ کو شہید کیا، تو کوئی بھی 1000 میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو خود کی موت مرا ہو، ہر آدمی تڑپ تڑپ کر مرا ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، حج کرنے گیا تو کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو ایک آدمی وہاں پر دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، یا اللہ تو میری مغفرت کر لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ہر آدمی کیا بولتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے۔ انہیں کیا بول رہا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر لیکن مجھے معلوم تو مجھے معاف کرے گا ہی نہیں۔ اب انہوں حیران ہو یہ کیسی دعا ہے، اللہ سے تو امید لوگ معافی کے رکھتے ہیں، تو کیسی امید رکھ رہا ہے؟ تو اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ میں وہ بدبخت میں نالائق ہوں کہ جو عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں شامل تھا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جب میں نے آپ کو شہید کیا تو آپ کی بیوی نے مجھے 3 بددعائیں کی، اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، لولا لنگڑا ہو جائے۔ تو دیکھو میں تمہارے سامنے اندھا ہوں، لولا لنگڑا ہوں، ہاتھ سوکھ کر لکڑی کے جیسے ہو گئے، پیر سوکھ کر لکڑی کے جیسے ہو گئے، صرف بدن کے اندر ہڈی واقعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بددعا ہے کہ یہ اللہ جو ہے
تو اندھا ہو جائے ایک بات، دوسری بات تو لولا لنگڑا ہو جائے، تو میں اندھا بھی ہو گیا، لولا لنگڑا بھی ہو گیا، اور تیسری بد دعا ہے کہ اللہ تو جہنم میں چلے جائے۔ تو مجھے امید ہے، مجھے معلوم ہے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ نے یہ بد دعا کر دی ہے تو میری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو کوئی بھی آدمی، اور جو عبداللہ ابن سبا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حکومت آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قید کیا، اس کو پکڑا، گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ 40 آدمی تھے، 40 آدمی کو گرفتار کیا اور ان کو زندہ لٹکایا گیا، زندہ پھانسی پر لٹکایا گیا، ان کے نیچے آگ جلائی، ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ عثمان غنی صلی اللہ عنہ کو جو شہید کرنے والے لوگ تھے 40، 1000 کی تعداد تھی، سب کو گن گن کر مارا ہے، لیکن 40 کو ایک ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندہ لٹکا کر زندہ جلا دیا۔ کیوں نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو آج کے دن جو ہے نا، آج 18 ذی الحجہ ہے، تو آج کے دن عثمان غنی صلی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو آج کے دن شیعہ جو ہے نا، شیعہ عید غدیر بھی مناتے ہیں۔ شیعہ کم مناتے، سنی زیادہ مناتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، میں تو اس لیے بولتا ہوں کہ پہلے مسلمان بیٹھ کر فیصلہ کر لے، میں شیعہ ہوں سنی ہوں، پہلے بیٹھ کر فیصلہ کر لے، جب فیصلہ ہوتا ہے تب بولے۔ یعنی وہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعہ حضرات جو ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض ہے، اصل میں وہ عید غدیر کے نام پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت مناتے ہیں، ان کی شہید، ان کا شہید ہونے کی خوشی مناتے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے کیونکہ ان کو بغض ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض ہے۔ ابوبکر، عمر اور عثمان غنی، ان تینوں کو وہ خلیفہ نہیں مانتے، مسلمانی بھی نہیں مانتے۔ جو آدمی ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان کو خلیفہ نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ آدمی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جس آدمی کو اگر صحابہ کے ایمان میں ڈاؤٹ ہے، صحابہ کے ایمان میں شک ہے، تو اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم جو ہیں، ہم اب وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے حضور سے، وہ حضرت علی کا جو ہے وہ منا رہے ہیں، حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا بولے تھے تو اس لیے خوشی منا رہے ہیں، وہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت عثمان غنی صلی اللہ عنہ کو شہادت کی خوشی مناتے ہیں، ان کو شہید کر دے گا اچھا ہوگا، اس لیے وہ خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عید غدیر منائے۔ مسلمانوں کو تو اب دیکھو، آج کے دن تو غم کا دن ہے، آج کے دن تو غم کا، آج کے دن کیا کرے آدمی سوچے کہ بھائی عثمان غنی صلی اللہ عنہ آج کے دن شہید ہو تو کیا کرنا ہے، آج کے دن کچھ نہ کچھ پڑھ کر عثمان غنی صلی اللہ عنہ کو جو ہے ایصال ثواب پہنچانا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب، ان کی طرف سے کسی غریب کی مدد کرنا ہے، ان کی طرف سے کسی کو کھانا کھلانا ہے، ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ تو صحابہ کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج ہی کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔